نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمدللہ جس نے ہمیں علم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا، الحمدللہ جس نے ہمیں اس وقت صحت دی جبکہ بہت سے لوگ اس وقت بیمار ہیں، الحمدللہ جس نے ہمیں عافیت دی اس ملک کے اندر جبکہ بہت سے ملکوں میں اس وقت پریشانی ہے، سیلاب ہے، زلزلے ہیں، الحمدللہ جس نے ہمیں دین کا شوق عطا کیا جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے اور جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اسے ہماری زندگی کا بھی حصہ بنائے۔ تربیت نفس کا نبوی طریقہ یا تربیت نفس کی ضرورت ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اس کا نفس ایک تربیت کا تقاضا کرتا ہے۔ عموماً ہم جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت کرنا ہمارا کام ہے، جیسے اسے چمچہ پکڑنا سکھانا، کھانا سکھانا بغیر گرائے، اسی طرح چلنا سکھانا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم اپنے نفس سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑے سے بتاتے ہیں سچ بولنا چاہیے، شکریہ کہنا چاہیے، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند یا بہت تجربے کار سمجھنے لگتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنی ذات سے، اپنے نفس کی تربیت سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مجالس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو قابو کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اس کو عمل کی طرف لانے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ اس نفس کی بھی باقاعدہ طور پر کردار سازی کے لیے ایک تربیت چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت میرے نفس کے حوالے سے میری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ عموماً ہم دوسروں کو ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں، بڑی بڑی ورک شاپس ہوتی ہیں، لیکن اپنے نفس کے اوپر کام بہت کم ہوتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے مبعوث کیا نبیوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جو کہ امی تھے۔ اور کیوں مبعوث کیا؟ تاکہ وہ ہمیں تلاوت قرآن بتائیں، تاکہ ہمیں، کیونکہ قرآن کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا کہ قرآن کیسے تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح ان آیات کے ذریعے سے نفس کا تزکیہ کرے، یعنی تعلیم دینا اور تزکیہ کرنا۔ گویا علم حاصل کرنے کا جو نتیجہ ہے یا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد انسان کے نفس کے اندر اس علم کے مطابق چینجز آئیں، جو اسے خرابیاں نکالنی چاہیے وہ نکالے، اور جہاں پر اسے بھلائی خیر ڈالنی چاہیے اس پہ کام کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کام کے لیے کتاب اور حکمت، حدیث کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کیسے زندگی گزارے جس کے بعد وہ ایک کامیاب نفس یا نفس مطمئنہ بن سکے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ ہی وہ ہے کہ جو خوشخبری پاتے ہیں کہ جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں تو وہ صدا سنتے ہیں کہ نفس مطمئنہ ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ یقیناً 100% گارنٹی کی بات ہے کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ تزکیہ کر لیا، اس کی تربیت کر لی، اس کے اندر سے چھانٹی کر لی، جو چیز نکالنی تھی وہ نکال دی، جو چیز ڈالنی تھی وہ ڈال دی، اس کو ایسے تربیت کیا کہ اسے پتا ہو کہ مجھے غصے میں کیا کرنا ہے، میرے پر کوئی احسان کرے تو مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیا تعلق اللہ کا ہونا ہے، کس طرح بندوں کا تعلق رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جس کو یہ سارا طریقہ، قرینہ، سلیقہ آ گیا وہ فلاح پا گیا۔ فلاح ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کی بھلائی، خیر، اسے پتا تھا کہ یہ کریں گے تو یہ اچھا ہوگا، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے،
اپنی انا کے پیچھے، اپنے جو رسم و رواج تھے معاشرے میں کہ وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں، فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ برا کرتا ہے، تو جس نے اپنے نفس کی بھلائی خیر جو اس کے اندر رکھی گئی تھی اسے دبا دیا تو وہی اصل میں نامراد ہوا اور ناکام ہوا۔ تو گویا جتنی بھی اسلام میں شریعت میں عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے حج ہے، چاہے وہ روزہ ہے، اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے، جو اس کا مقصود ہے، وہ انسان کے نفس کی تربیت کرنا ہے، یعنی انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مطیع بننے کے لیے تیار ہو سکے، اسے پتا ہو کہ مجھے کہاں کیسے سرنڈر کرنا ہے اور کس طرح کامیاب ہونا ہے۔ اب اسی میں آپ دیکھیں کہ آخرت کے لیے جو تیاری ہے اس میں سارا کام نفس کے اوپر ہے، یعنی یہ جو ہم دوسروں کے ساتھ بھی معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے کسی کی ہمدردی کی شکل میں ہو، کسی اور کی بھلائی کی شکل میں ہو، اس کا مقصود آخر کار وہ ہمیں ہی اس کا فائدہ آخرت میں پہنچنا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو بھی بھلائی نیکی کرتا ہے وہ ہے کہ جو شریعت میں ہمارے بھلے کے لیے تھی۔ گویا کہ جتنے بھی احکامات ہیں قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر یا آپ کی سیرت کے جتنے معاملات ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے اور اگر انسان ان کو اسی طرح کی زندگی گزارے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام کا نتیجہ نکلا، کہ ان کے پاس بھی یہی قرآن تھا، ان کے پاس بھی یہی سنتیں تھیں، ان کے پاس بھی یہی سیرت نبوی تھی، صرف اتنی بات تھی کہ انہوں نے فلاح پائی اور رضی اللہ کے درجے تک پہنچے کیونکہ انہوں نے اس نسخے کو اپنی زندگی پر لگا لیا تھا۔ اب عربی زبان میں ایک لفظ جو تزکیہ ہے، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا اور اس کو نشو و نما دے کر پروان چڑھانا، یعنی ہمارا نفس بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک مٹی ہے، ایک زمین ہے، اس میں ایک آپ طیب بیج ڈالتے ہیں، زمین اچھی ہے، کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سورج کی روشنی ملتی ہے، اس کے بعد جو اس کے اندر سے کھیتی نکلتی ہے وہ آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اگر بیج اچھا ہو لیکن کھیتی تیار نہ ہو، اس کے اندر وہ جو کباڑ ہے، اس کے اندر پتھر ہیں، جھاڑ جھنکاڑ ہے، وہ نہ نکالا جائے تو آپ جتنا مرضی اچھا بیج ڈال دیں اس کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ ایک اچھی کھیتی، ایک اچھی فصل نہیں لگ سکتی۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم اپنے نفس کی تربیت کے بغیر اس پہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی برائیوں اور خرابیوں اور اخلاق جتنا ہے اس کی ہم تربیت نہیں کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ پھر بعض دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن پڑھے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر اخلاق نہیں ہے، یا سختی ہے، یا غصہ ہے، یا یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اوپر سے ایک لیئر تو ہے لیکن اس کی پروان چڑھانے کے لیے جو چیزیں چاہیے، جو اسے گرو کرنے کے لیے چاہیے کسی نفس کو اچھے انسان بننے کے لیے، وہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو تربیت یا تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط رجحانات اور غلط اعمال سے ہٹا کر نیکی اور تقوی کے اعمال کی طرف لانا، اور یہ ایک باقاعدہ طور پر مشقت اور ایک توجہ طلب کام ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نوافل پڑھیں، 8 سے 10 پڑھیں یا تراویح پہ کھڑے رہیں، گھنٹوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے رہیں، اور جب سلام پھیریں گے تو ہم تزکیہ نفس حاصل کر چکے ہوں گے کیونکہ ہم نے نماز پڑھی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ہم تزکیہ نفس کر چکے۔ یا اسی طرح آپ کہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دن میں 3 سپارے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب میں قرآن کو بند کروں تو تقویٰ میرے اندر اتر چکا ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسا کام ہے جس پر مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ گویا نیکی کو ڈالنا اور برائی کو نکالنا دونوں ہی آسان نہیں ہیں، دونوں کے لیے مسلسل ایک نگاہ، مسلسل ایک تربیت اور 24/7 کا کام ہے کہ انسان کبھی اپنے نفس سے غافل نہ ہو، کیونکہ نفس انسان کو بہکانے کا کام کرتا ہے۔ ایک تو شیطان کرتا ہے اور دوسرا نفس بھی کرتا ہے کہ آپ کو تعویلیں دے گا، اگر آپ نیکی نہیں کر سکیں گے تو بتائے گا کہ آج تو بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں ہوا، یا بس وہ نیند اتنی آ رہی تھی اس لیے نماز۔ تو اپنے نفس سے ہوشیار رہیں کیونکہ یہ انسان کو وہ تعویلیں دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کون آدمی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا کہ کون آدمی سب سے برا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو. ہم سب اپنی اپنی عمر سوچیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اگر یہاں پر ہی کلوز کر دیا جائے اس کتاب کو، ہماری عمر کی کتاب کو یہاں بند کر دیا جائے، چیپٹر کلوز، تو ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عمر میں جتنی نیکیاں ہونی چاہیے تھیں یا جتنا صالح اعمال تھے، کیا وہ برابر بیلنس میں آ گئے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ عمر تو لمبی ہے لیکن اعمال کچھ ہاتھ نہیں ہے؟ کیا بیلنس ایسا تو نہیں ہے؟ تو اسی لیے یہ ہے وہ تزکیہ نفس کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ میرے پاس 24 گھنٹے تھے، میرے پاس اتنی عمر تھی، اس کے اتنے سال تھے، پھر اتنا دن تھا، اتنی رات تھی، کہاں گیا؟ کیا حساب تھا اس کا کہ آج میں نے کیا کمایا، کیا نیکی کی، جو کی وہ کس لیے کی؟ کسی پر احسان جتانے کے لیے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی؟ تو کیا ایک نیکی جو کی وہ کافی تھی یا اور مزید نیکیاں ہو سکتی تھی؟ کہیں میں نے ایسا تو نہیں کیا کہ اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ صرف سوشل میڈیا دیکھتے اور ریلیں دیکھتے میں گزار دیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے کہ نہ اس سے سمجھدار، نہ دیندار، نہ بچہ، نہ بوڑھا، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اور وہ آپ کہتے ہیں بس 2 منٹ ایک ریل دیکھتے ہیں، ایک ریل دیکھتے ہیں، کرتے کرتے جب ٹائم دیکھو تو 2 گھنٹے گزر گئے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا. حتیٰ کہ رات کو سونے کا وقت تھا اور پتہ چلا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی دیر آپ عشاء کے بعد اس میں مصروف رہے جبکہ سورہ ملک پڑھنی تھی. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اپنے محاسبہ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو عمر گزار رہے ہیں کیا وہ میرے حق میں حجت ہوگی یا میرے خلاف حجت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ جو بہت دفعہ ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دل میں آنے والے سارے دن کے خیالات کو دیکھیں کہ وہ کس چیز پر مبنی ہوتے ہیں. منفی خیالات ہیں، دوسروں کے خیالات ہیں، دوسروں کے عیب ہیں، یا کوئی اور بات ہے؟ کیا خیالات ہیں جو سارا دن ہمارے دلوں میں چلتے رہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نظر ہمارے دلوں کے اوپر ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے تقویٰ سے کام لے رہے ہیں، حرص سے کام لے رہے ہیں، دکھاوے سے کام لے رہے ہیں، آپ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. اگر اسمائل کر رہے ہیں، کسی سے دینا لینا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی کل آپ کے ساتھ کرے. یا کم از کم یہ لکھا جائے کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی سخی ہیں، کتنا دینا لینا کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ اوپر رہے، ہمارا اسٹیٹس. کیا ہے وہ چیز جو دلوں کے اندر ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو ثبات دے دین کے اوپر. کیونکہ دین جہاں جب انسان کا دل بھٹک جاتا ہے تو ساری راہ ہی بھٹک جاتی ہے. کیونکہ انسان وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. جہاں ہمارا دل لگتا ہے ہم وہی کام کریں گے، جن باتوں میں ہمارا دل لگتا ہے ہم انہی باتوں کو بار بار کریں گے، جن لوگوں میں دل لگتا ہے ہم انہی کی صحبت اختیار کریں گے. تو اپنے دل کو صحیح جگہ پر رکھنا، اس کو دینداری میں لگانا، نیک صحبت میں بیٹھنا اور دل کا لگ جانا، یہ سب اللہ کے فضل اور عنایت کے شو کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ قرآن پڑھنا ہی مصیبت ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، قرآن میں دل نہیں لگ رہا، دینی مجالس میں اٹھنے کا دل نہیں لگ رہا، حالانکہ فارغ بیٹھے ہیں لیکن اس مجلس میں نہیں جا سکتے، ہمت ہی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب انسان کا دل لغویات میں لگنا شروع ہوتا ہے تو جسم کی طاقت بھی ماند پڑ جاتی ہے. یہ بعض دفعہ آپ کہتے ہیں نا میں اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن بس وہ نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی صحت کھو گئے ہوتے ہیں یا کوئی بیمار ہوتے ہیں، وہ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی نیکی پہاڑ لگنے لگتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس دل اور اس کے بعد اس سے کیے گئے اعمال پر اس کی نظر ہے. تو کس دل سے وہ عمل کیا تھا؟ تو گویا جتنا دل پر کام کریں گے، جتنا بار بار استغفار کریں گے، اس کی دھلائی کریں گے، صفائی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو اپنا آپ عکس نظر آنا شروع ہو جائے گا. ورنہ انسان غفلت میں جاتے 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 اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے بس صحیح ہو رہا ہے. جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے ہیں اتنا قرآن پڑھیں کہ آپ کو واقعی اس میں اپنا عکس ایسے نظر آئے جیسے مرر میں نظر آتا ہے، آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، آپ کی اس وقت آنکھیں نم ہو جائیں. جس وقت یہ ذکر آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے غضبناک ہوتا ہے تو لگے کہ ہاں واقعی میرا یہ عمل ہوا ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے دوچار کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے. شیطان کا خیال ڈالنا یہ ہے کہ وہ برائی کا وعدہ کرواتا ہے اور حق کو جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے،
اب فرشتے کا خیال ڈالنا یہ ہے کہ وہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرنے پر آمادہ کرتا ہے. بس جو کوئی اپنے دل میں یہ پائے، یعنی فرشتے کے ڈالے ہوئے نیکی کے خیالات، تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو کوئی اپنے دل میں دوسری بات پائے، یعنی شیطان کے وسوسے، تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے. اب یہ والی بات ہے کہ ہم سب دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات جو ہیں وہ شیطان کے وسوسوں پر مبنی ہیں یا پھر فرشتے کے ڈالے ہوئے خیالات ہیں. کیونکہ نیکی کے خیالات بھی آتے ہیں اور برائی کے خیالات بھی آتے ہیں، دونوں آتے ہیں اور ہر انسان کو آتے ہیں، کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو مومن شخص ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کی پیروی اس وقت کرتا ہے جب اسے نیکی کا کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے نیکی کا کوئی موقع مل جاتا ہے، کوئی سوچ آ جاتی ہے، تو اس کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے جو مجھے یہ بات نیکی کا موقع ملا، اور اس میں کرنے کے لیے زحمت کے ساتھ بھی اٹھ جاتا ہے. لیکن دوسرا شخص جس کو شیطان کے وسوسے زیادہ آتے ہیں، اسے نیکی کا موقع مل بھی جاتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی یا اس کی کمزوری اس کو غفلت آ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اذان کی آواز سب کو آتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ نماز پڑھ پاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی اٹھتے ہیں، اچھا ابھی کرتے ہیں، اچھا بعد میں بڑھاپے میں آرام سے کر لیں گے، اچھا کوئی بات نہیں اگر آج نہ پڑھی تو کیا ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ انسان کی جانچ کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کی عقل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے یا شیطان کے تابع ہے. تو انسان کا اصل دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کس کی بات سننی چاہیے. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس طرح بھی آتی ہے کہ انسان کو فرشتوں کی طرف سے خیالات، بھلائی، خیر کے مواقع اور اس کو سوچ ڈالی جاتی ہے، اور شیطان اس کے اندر ضرور خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے، شیطان کی اکساہٹوں کو پہچانتا ہے اور پہچان کر فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لیتا ہے. اسی لیے اگر کسی کو وسوسے زیادہ آتے ہیں یا پریشانی سی رہتی ہے یا سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیوں نہیں دل لگتا، اداسی سی رہتی ہے، ڈپریشن سا رہتا ہے، تو اس میں فوراً اپنے دل کے اوپر کی اصلاح کے لیے دعا پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے شیطان کی اکساہٹوں سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی تمام خلل اندازیوں سے محفوظ فرمائے، اور بائیں طرف اپنے دل پہ تھتکار لیں تاکہ شیطان مجھے کوئی ایسی بات نہ کہہ سکے. کیونکہ شیطان ہمیشہ دل پر حملہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے بس وہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. وہ میرا دل نہیں تھا، وہ آپ کو تو پتا تھا کہ کیا چیز صحیح ہے، آپ کو تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ مجھے کر لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم وہ نیکی کا موقع گزر جائے اور نہ کر پائیں تو دل میں ملال آتا ہے. اگر اتنی ہماری مرضی تھی نہ کرنے کی اور ہم اتنے خوش تھے کہ شکر ہے آرام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو عیش کریں گے، تو پھر ملال کس بات کا؟ تو وہ ملال ہوتا ہی اسی بات کا ہے کہ اس وقت شیطان انسان کو ٹریپ کر لیتا ہے، نیند میں گھیر لیتا ہے. لیکن جب ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے، جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، جب وہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے، تو پھر ہمیں عقل آتی ہے کہ نہیں مجھے یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا. تو اس وقت انسان پر شیطان کے غلبے کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس کا علاج بھی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرے تاکہ شیطان کا غلبہ اس پر نہ آ سکے. اسی طرح سے انسان کے نفس میں ایک چیز ہے کہ اچھا اخلاق اور برا اخلاق. اگر ہم اپنے نفس کی بات کریں تو ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے جو جیسے پیش آئے میں اس سے بالکل ویسا پیش آؤں. جو میرے ساتھ اچھے ہیں میں ان سے اچھا ہو جاؤں، جو میرے ساتھ برے ہیں میں ان سے 4 گنا برا ہو جاؤں، بدلہ لوں تو 1 کی 4 سناؤں. انسان کا نفس یہ چاہتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کا جو ایک شریعت کا تقاضا ہے بالکل مختلف ہے. قال اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں. جبکہ آپ جس قوم میں آ رہے تھے ان کا اخلاق بدترین تھا اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو سارے زندگی سلوک کیا وہ بدترین تھا، اس کے مقابلے میں آپ کو اچھا اخلاق دے کر بھیجا گیا. تو یہ ہے اپنے نفس کی تربیت
کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرے تاکہ وہ اپنے نفس کی حفاظت اور اس کی بھلائی کو قائم رکھ سکے. کیونکہ کبھی آپ بہت اچھے ہیں، کبھی آپ بہت برے ہیں، اس کے ساتھ ایسے ہیں، اس کے ساتھ ایسے ہیں، تو پھر نفس کیا ہوگا؟ کسی ایک چیز پر قائم ہی نہیں رہ سکتا وہ. تو یہ اس کے لیے ایک پریکٹس نیڈڈ ہوتی ہے کہ مجھے اچھا ہی رہنا ہے، چاہے سامنے والا جو مرضی ہو. وہ اس کا اخلاق ہے، یہ میرا اخلاق ہے. میں اس درجے سے نیچے نہیں آ سکتی، میں برائی کے جواب میں اچھائی نہیں کر سکتی. مجھے بد اخلاق ہونا نہیں ہونا صرف اس لیے کیونکہ دوسرا بد اخلاق. تو دوسروں کی وجہ سے اپنے اخلاق کو کبھی بھی خراب نہ کریں، یا کبھی اپنی اچھائی نہ جانے دیں. اچھائی کو روکے نہ اس لیے کیونکہ فلانے نے میرے ساتھ اچھائی نہیں کی، اس لیے میں بھی روک لیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر دیکھا جائے، سیرت کو دیکھا جائے، تو اس پہ عمل اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا عمل یا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات اچھے ہو جائیں، معمولات اچھے ہو جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم اچھے ہو جائیں، بندوں کے ساتھ ہم اچھے ہو جائیں، تو پھر کیا رہے گا؟ یہی ٹوٹل مقصود ہے ہماری ساری عبادات کا، کہ ہم اپنے نفس کی تربیت ایسے کریں کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ. گویا ایمان لانے کے بعد یہ لازم ہے کہ جو شخص ایمان والا ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اس کا چال چلن، اس کا اخلاق اور اس کے اندر دین کی سمجھ جو ہے وہ لازم ہوگی. لیکن اگر یہ چیز کسی میں نہ دین کی سمجھ ہے، نہ اچھا اخلاق ہے، نہ چال چلن اچھا ہے، نہ کوئی اور نفس کی تربیت ہوئی بھی ہے، تو سوچیں اس کے بعد جنت کہاں جا سکتے ہیں؟ تو جنت میں جانے کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنے نفس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ماں بنتا ہے یا کسی اور رشتے میں ڈھلتا ہے، کوئی ساس بنتا ہے، کوئی اور رشتہ آتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے، ہمیں سب پتا ہے، اور پھر ہم بچوں کو تجربات کی نظر کر دیتے ہیں. 5 بچوں کے بعد، بڑے ہونے کے بعد عقل آتی ہے، اچھا میں نے جو کچھ کیا تربیت ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی. اس وقت لگتا تھا میرے 5 بچے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بچے کیسے پالتے ہیں. کیونکہ ہم بچے پالنا کسے سمجھتے ہیں؟ کھانا پکانا، کپڑے سی کے پہنا دینا، بچوں کو اسکول بھیج دینا، واپس آ کے ان کے یونیفارم دھو دینا. ہم سمجھتے ہیں ہم بچے بہت اچھے پال رہے ہیں. تو تربیت کس چیز کا نام ہے یہ تو ہم جان ہی نہیں پاتے. ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ میں نے تو یہ سیکھا ہی نہیں تھا کہ بچے کو سکھانا کیا تھا، کس ایج میں کیسے بتانا تھا، خود رول ماڈل کیسے بننا تھا، مجھے اپنا آپ پریزنٹ کیسے کرنا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ایک نسل در نسل بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ان میں دین کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اکثر مائیں یہ اس خوش فہمی میں بھی رہتی ہیں کہ شاید جو بہت مصروف ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آن لائن موجود ہیں، ویکلی کلاسز موجود ہیں، اسی طرح ڈے ٹو ڈے لائف کی کلاسز اتنی موجود ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ہیں، جو تربیت کا ذریعہ ہے. لیکن ہم اس میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مصروف ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترجیح نہیں بنائی. ہمیں اگر اپنے بچوں کی اتنی ہی فکر ہے کہ آپ کے 3 بچے ہوں اور آپ ان کی فکر ہو، تو سب سے پہلے یہ فکر ہو کہ میں سب سے پہلے قرآن اور حدیث پڑھ لوں تاکہ میرے بچوں کے کام آ سکے، اور مجھے پتا چلے کہ جو میرا فرض ہے ان کو تربیت میں وہ ادا ہو سکے، اور اپنے ٹائم کو مینج کیا جا سکتا ہے. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے نیکی کر لو، تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب یہ اپنے لیے ہم سب مارک کرتے جائیں، کرنا کیا ہے مجھے اپنے نفس کی تربیت کے لیے. برائی کے بعد کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، شاؤٹ کر جائے، کچھ بھی ہو جائے، فوراً اس کے بعد کوئی اچھائی کریں، فوراً صدقہ کر دیں، فوراً توبہ کر دیں، فوراً اس کے ساتھ کوئی اور بھلائی اور نیکی کر دیں جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تھی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. تو جب اگر انسان اپنے آپ کو صرف اسی پہ باندھ لے نا کہ مجھے اپنے اخلاق میں اچھا بننا ہے، تو بہت سی خرابیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی. اسی طرح انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بڑا بن کے رہے، اس کے اندر ایک سختی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری بات سنی جائے، میری بات مانی جائے، اور جو نہ ہو اس کو میں سیدھا کر دوں اور سب کو بس آگے لگا کے رکھوں. جبکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آؤ جو آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں.
کیوں؟ یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق سکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جب نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو وہ بے شک خیر سے محروم کر دیا گیا. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری زندگی میں خیر و برکت ڈال دے، لیکن ہم سختی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، انتقامی کارروائیوں کے ساتھ، اپنے بہت ہارش رویوں کے ساتھ اپنے سے لوگوں کو دور کرتے چلے جاتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ جو دکاندار جو کاروبار کے لیے بیٹھا ہے، میں نے ایسے بھی دیکھا لوگوں کو کہ لوگ اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنا کاروبار بڑھا لیتے ہیں اور لوگ بد اخلاقی سے اپنے گاہک کھو دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ باندھ دیتے ہیں اس درزی کے پاس نہیں جانا ہے اللہ، اس دکان پہ نہیں، چاہے وہ لاکھ بڑی دکان ہے، آپ کہتے ہیں اس کے پاس نہیں جانا، رزق ختم. تو یہ ہے وہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نرمی کو اتنی بشارت دی ہے اس کے اوپر، لہٰذا نرمی کو لازم کرنا. اب نرمی کس چیز کے اندر ہونی چاہیے؟ لہجے میں نرمی، گفتگو میں نرمی، اچھے الفاظ کا چناؤ. دیکھیں کون سے آلٹرنیٹ ہوتے ہیں، یعنی میں اس جملے کی جگہ اگر یہ بولوں تو بات تو وہی ہوگی، لیکن اگر اس طرح بولوں گی تو اس کا افیکٹ نرم آئے گا، اگر اس طرح بولوں گی تو ہارش آئے گا، اور دوسرے پہ جو افیکٹ آئے گا وہی لوٹ کے میری طرف آئے گا. ایک ہے رویہ لائٹ کھول دو، ایک ہے کیا آپ لائٹ کھول سکتی ہیں؟ بات تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے ریئیکشن میں آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جملے نے، آپ کے انداز نے دوسرے کو جب آپشن دیا، جب نرم افیکٹ دیا تو خود بخود وہ کہے گا جی جی ضرور کیوں نہیں. لیکن اگر آپ نے کہا لائٹ کھولو، جواب کیا آئے گا؟ خود نہیں اٹھ سکتی آئے گا. یہ ہے وہ تربیت جو شریعت ہماری کرنا چاہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بات مانی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آپ زیادہ ان رہیں، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کے ساتھ اچھے نرمی سے بات کریں، تو پھر کیا کرو؟ خود ویسے بن جاؤ. اور جتنے بات بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی اچھے بن جاؤ، اس کے ساتھ بھی نرم، جو خود سخت ہے، کیونکہ وہ آپ کی سن کے وہ سیکھتا چلا جائے گا کہ اچھا بات ایسے کرتے ہیں. تو اسے کوشش کریں کہ اپنی گفتگو کے انداز میں اور الفاظ کے چناؤ میں بہت سوچ سمجھ کے بات کریں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ لوگ اب اپنوں سے بھی سوچ سمجھ کے بات کریں، اتنا سوچیں کہ یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا. جی، سب سے زیادہ سوچ سمجھ کے اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا سب سے زیادہ واسطہ ان میں پڑتا ہے. باہر تو آپ بہت کم بات کرتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ اس سے دوسروں کو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. آپ اچھا بول رہے ہیں، برا بول رہے ہیں، کسی کو راہ چلتے ہیں شخص کو کیا فرق پڑ رہا ہے آپ سے؟ تو جو فرق پڑ رہا ہے یا جو تعلقات کا جو فرق پڑے گا وہ اپنوں کو ہی پڑے گا. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ لو اب شکوہ تو اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اپنوں سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، اپنوں سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. یہ جو شکوہ کرنے کی ریت اور روایت ہے اور اس کو پھر جواز دینا ہے، یہ قطعاً بد اخلاقی پر مبنی ہے. کوئی شکوے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی ہے بھی تو ایسے شو کریں کہ آپ نے نوٹ ہی نہیں کی یہ بات، یہ والی اگر کوئی ہو بھی جائے ایسی بات تو بالکل ایسے ہو جائے کہ آپ کو نہیں پتا چلا ایسا ہے. اور نارمل بہیو کریں لوگوں کے سامنے، اچھے بن کر بہیو کریں. ضرورت نہیں ہے کہ جب کوئی فون کرے تو ضرور کہیں اچھا یاد آ گئی آپ کو ہماری. شکر کریں کہ وہ آپ کہیں کہ شکریہ جزاک اللہ آپ نے مجھے یاد رکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا فون آیا، چاہے وہ 4 سال بعد آیا. اب اسے یہ کہنا محبت کا اظہار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یاد آ گئی، یہ محبت کا اظہار ہے جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا. تو ریپلیس کریں اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے الفاظ کو، اپنی ٹون کو. خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے؟ ہر اس شخص پر جو قریب ہے، نرم خو ہے اور آسان اور سہل آدمی، ایزی گوئنگ، اس سے بات کریں تو آسانی آسانی. کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں اسے. اسی طرح جو قریب رہتا ہے، قریب کس کے لوگ ہوتے ہیں؟ جو شخص نرم خو ہوتا ہے، نرمی جس میں پائی جاتی ہے، جو ریئیکٹ نہیں کرتا، جو ہر بات کا بتنگڑ نہیں بناتا، جو دوسروں کے عیب نہیں اچھالتا، جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، تو اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہم سے تو کوئی ملنا ہی پسند نہیں کرتا. محبت ہی نہیں رہی دلوں میں اب تو. دیکھیں کیوں نہیں رہی، کیا وجہ ہے کہ محبت نہیں رہی دلوں میں؟ کہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اپنے نفس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ہم سے محبت بھی کر سکتا یا ہم کسی سے کر سکتے ہیں.
اسی طرح انسان اپنے مفاد کے لیے بعض دفعہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگتا ہے. یعنی انسان کا نفس یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو اپنے مفاد کے لیے جو کر سکتے ہو کر لو چاہے وہ کسی پر ظلم ہی کیوں نہ ہو. قال اللہ تعالی واللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظلم کے ساتھ ہم لاکھ نمازوں میں کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم نہیں پا سکتے جب اس کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہو. فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس اور ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو کہ حرمت علی نفس الظلم وعلی عبادی فلا تظالموا. اپنے لیے بھی ظلم اللہ نے جائز نہیں کیا بندوں کے اوپر بھی نہیں کیا لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی الاؤ نہیں کیا گیا ہے. چاہے وہ بچوں پہ ہو چاہے کسی کمزور پہ ہو چاہے اپنے ملازم پر ہو چاہے کسی ایسے شخص کے اوپر ہو جو آپ سے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے اور آپ کو اختیار بھی تھا تو اس صورت میں بھی یہ احتیاط کریں کیونکہ اس وقت انسان بھول جاتا ہے کہ میرے ظلم کی کون سی شکل ہے جو یہ مجھے پکڑوا سکتی ہے. آپ بعض دفعہ دیکھیں کہ آپ کسی مار نہیں رہے ہوتے کسی چیز سے لیکن آپ تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کسی کو عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں آپ بار بار ایک بات کسی کو کہتے ہیں مثلا کسی کو یہی گھر میں کام کاج ہو رہے ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں یہی کہتے رہنا تم تو ہو ہی پھوڑ تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں آتا تم تو ہو ہی سست. تو اب کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسا کر کے کہ دوسرے پہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ دوسرا کتنا ہرٹ فیل کرتا ہے. کیونکہ ہر انسان کی ایک پیس ہوتی ہے ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ کب اور کیسے کرتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص کو آپ کو سلیقہ سکھانا ہے یا کسی شخص کو آپ کو بہتر انسان بنانا ہے تو اس کی تربیت حاصل کریں کہ مجھے کیسے بات کرنی چاہیے تاکہ میں اس کو اپنے طرح اپنے ساتھ لے کر چل سکوں. تو وہ سلیقہ سیکھنے بھی اگر آ جائے انسان کو تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور کیسے کیسے لوگوں کو اپنے کام کا بنا لیا انہوں نے. حتیٰ کہ ابن ام مکتوم ہیں جو نابینا ہیں اور آپ ان سے بھی کام لے رہے ہیں کہ جب سارا لشکر چلا جاتا تھا جہاد کے اوپر تو وہ پیچھے مدینے کی رکھوالی کیا کرتے تھے. تو جو یہ ہنر سیکھ لیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ چلنا کیسے ہے تو وہ لوگوں کے عیبوں پہ نہیں لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے اور جب لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو بہت سی خیر ان میں نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں. آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روک کر. یعنی ایک ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں ایک ہے کہ ظالم کا ہاتھ کھلا چھوڑ دیں. تو آپ ایک مظلوم کی تو مدد کر لیں گے باقی 10 مظلوموں کو کیا ہوگا. تو دونوں طرح دیکھنا پڑتا ہے. انسان یہ دیکھے کہ کہاں میں ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتی ہوں کہاں میں مظلوم کی مدد کر سکتی ہوں. بعض دفعہ مظلوم 100 بھی ہوں تو آپ ان کے لیے کچھ نہ کریں لیکن ایک ظالم کا ہاتھ روک دیں تو آپ نے 100 مظلوموں کی مدد کر لی. اب ظلم جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو بہت زیادہ کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ کی والدہ یا بھابھی کے درمیان میں ایک چکلش چل رہی ہوتی ہے یا ایک ظلم چل رہا ہوتا ہے ایک طرح کا رویہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھنا کہ کس طرح ان دونوں کے تعلقات کی اصلاح کی جا سکتی ہے کس طرح دونوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کریں اس طرح تو یہ زیادہ اچھے تعلقات ہوں گے آپ اس طرح کریں تو زیادہ اچھے ہوں گے. تو آپ جب ظالم کو پیچھے کر دیتے ہیں تو خود بخود یہ جو مظلوم کی مدد آپ نے کی تو اس کا بھی اجر ہے. نہ کہ یہ کہ ہم اس وقت اپنی والدہ کی محبت میں خود اس ظلم میں شامل ہو جائیں اور ہم ایک پارٹی بازی بنا لیں ایک شخص کو الگ کر دیں اور باقی سارے اس کے خلاف جو ہیں وہ پلاننگ کرنا شروع کر دیں. تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں میں ظلم کا ساتھ کس کس طرح دے رہی ہوتی ہوں. یعنی بعض دفعہ غلط رواج ہوتے ہیں غلط روایات ہوتی ہیں لیکن ہم ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں اس خاندان کا حصہ اور اگر ہم نے ذرا سی بھی آواز اٹھائی یا اگر ہم ذرا بولیں گے تو ہم برے بن جائیں گے. تو یہ ہے چیز کہ جب آپ صحیح بات سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی جرت بھی آ جانی چاہیے کہ آپ ظالم کو یہ بتا سکیں کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جب بات جہاں صلح کی آتی ہے تو وہاں پر آتا ہے کہ آپ عدل کے ساتھ صلح کرا دیا کرو. اب یہاں عدل کا لفظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا جانے دو چھوڑو اب جانے دو بس چھوڑو مٹی پاؤ تو وہ کیا ہوگا تھوڑی دیر تو وہ ہو جائے گا جانے دیں گے لیکن آگ تو نیچے ہے شعلے تو بھڑک رہے ہیں آپ اس کے اوپر راکھ ڈال دیں یا مٹی ڈال دیں دبا دیں اندر تو سب ہے.
تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ظلم کو عدل کے ساتھ دور کیا جائے، اور جب آپ عدل انصاف کر دیں گے تو وہ چاہے بچے ہوں، چاہے گھر میں خاندانی معاملات ہوں، وہ خود بخود سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب آپ بچوں میں بھی عدل نہیں کرتے نا، ایک بچہ بعض دفعہ ہوتا ہے بہت شرارتی سا ہوتا ہے، دوسروں کو مار کے خود رونا شروع ہو جاتا ہے، ماں کو ترس آتا ہے، کہتی ہے اچھا مارا میرے بچے کو، میں ابھی بتاتی ہوں سب کو۔ وہ سمجھ جاتا ہے اس ماں کے پاس عدل نہیں ملنا، سب بچوں کو پتا چل جاتا ہے، اگلی دفعہ وہ خود مارتے ہیں ایک دوسرے کو، کہتے ہیں ان کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تو یہی نہیں سمجھ ہے کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا، یہ تو بس ایک وہ کرتی ہیں۔ ظالم شیر ہو جاتا ہے، وہ 10 دفعہ یہی حرکت ریپیٹ کرتا ہے، مظلوم اور زیادہ مظلومیت سے نکل کے خود ظالم بننے کی کوشش کرتا ہے اس صورت میں۔ تو یہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک بڑے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو بھی انصاف سے، عدل سے کام لینا سکھائیں۔ وہ کیسے؟ بچوں کو بتائیں، جس کی غلطی تھی اس کو بٹھا کے آرام سے بتائیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ دونوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ تمہیں ایسے اگر تم کرتے تو یہ بہتر تھا، اور اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ پھر اسی طرح انسان بہت ساری نعمتیں پانے کے بعد بھی جو ایک زندگی میں محرومی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے، اس کے اوپر ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی بندوں کے حوالے سے بھی، بندوں سے بھی شکوے شکایتیں کرتا ہے، اللہ سے بھی شکوے شکایتیں کرتا ہے، اور اس کی سوئی وہاں اٹک جاتی ہے کہ میری زندگی میں جو ایک چیز نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے، اور اپنی بہت ساری نعمتوں کو اپنے لیے، اس کی لذتوں کو بھی حرام کرتا ہے۔ قال اللہ تعالی وکم من الشاکرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، شکر کرنا سیکھ لو، وہ نعمتیں دیکھنا سیکھ لو، اور جتنا شکر کرنا آئے گا اتنا زیادہ نعمتوں کا احساس اور اس کی لذت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، گویا کہ اگر کہیں قلت پائی جائے، کہیں پر کوئی کمی رہ جائے تو فوراً باقی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو آپ کی ان نعمتوں کو بھی وہ نعمتیں کور کر لیں گی جو نہیں تھیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا لیکن باقی اتنی چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اس کمی کو کور کر لیتی ہیں، یا کچھ لوگ آپ کو ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہ میرے اندر نہیں بھی صلاحیت ہے، مجھے اللہ نے ٹیم اتنی اچھی دی ہے کہ وہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ کہاں کہاں میری زندگی میں شکوہ ہے، شکوہ اللہ سے، شکوہ بندوں سے، شکوہ کچھ اور شکوے کو شکر سے بدل لیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، گارنٹیڈ نسخہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز زیادہ ہو جائے گی جس پر آپ شکر کریں گے۔ تو جب کوئی چیز کم لگے، آپ کو لگ رہا ہے کھانا کم ہے، پتہ نہیں لوگ زیادہ ہیں، مجھے لگ رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو نے جو دے دیا ہے بس اس کو کافی کر دینا، اس پہ شکر کرنا شروع کر دیں، وہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ پتہ چلے گا کوئی باہر سے آتے ہوئے لے آیا کوئی چیز کی، یا اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے تو اگر وہ سب موجود تھے تو وہ کوئی چلا گیا، آپ کہیں گے اچھا نہیں ہم تو آپ سوچ رہے تھے کہ اچھا شاید ایسا ہوگا، تو وہ جو چیز ہے آپ کا جو وہ شکر ہوگا وہ اس نعمت کے اضافے میں جو آپ کا خوف تھا اس کو دور کر دے گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سوچ کیا ہے، وہ سونے چاندی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور ان کی توجہ کہاں دلائی جا رہی ہے کہ یہ بھی مال و زر سے کہیں کم نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو یہ نعمتیں مل جائیں کہ اس کے دل کے اندر شکر ہو، اس کی زبان پہ ذکر اللہ کا ہو، اور مومنہ اسے بیوی ملی ہو جو ہر لمحے اسے آخرت کی طرف لے کر جانے والی ہو، تو یہ بڑی بڑی نعمتوں میں سے ہے جو ہمیں جو سونا اور زر نظر آتا ہے لیکن یہ نعمتیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا اپنے لیے اس سے اس کو لازم کیا جائے کہ زبان کو ذکر میں مشغول رکھا جائے، خاص طور پہ جیسے ویٹنگ ایری ٹائم ہوتا ہے، کچن میں کام کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، ذکر کرتے رہیں، ساتھ ذکر، جتنی عادت ہوگی انشاءاللہ پھر وہ لاشعوری طور پر بھی ہوگا۔ اسی طرح شکر کی عادت بنا لیں، جو چیز تنگ کر رہی ہے، آ رہا ہے بار میں دل میں خیال آ رہا ہے اس بات کا، آ رہا ہے
فوراً کہے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ مجھے شکر کی توفیق دی ہے رکھنا، یا اللہ مجھے ناشکری، فوراً کہیں، کیونکہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ انسان سے ناشکری کرواتا ہے جان بوجھ کے، کیونکہ وہ شکر گزار نہیں تھا تو اس نے بھی بندوں کے لیے بھی یہ کہا کہ ان کو بھی ناشکری کی طرف لے کر جانا۔ پھر اسی طرح سے وہ بیوی کہ جو آخرت کی طرف یاد دلانے والی ہو، تو ایسی بیویاں کب ہوں گی، کہاں سے ملیں گی، ایسے رشتے کہاں سے ملیں گے، ایسے بہویں کہاں سے لائیں؟ جب معاشرے کے اندر ہر شخص قرآن پڑھنا شروع کرے گا، ہر شخص قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گا، تو پھر بیوی بھی ایسی ہوگی، پھر بیٹا بھی ایسا ہوگا، پھر ساس بھی ویسی ہوگی، پھر گھرانہ بھی ویسا ہوگا، پھر اولاد بھی ویسی ہوگی، تب جا کے ہمیں وہ رشتے مل سکتے ہیں کہ جو آخرت کی یاد دلانے والے ہوں۔ لیکن اگر ہم نہ پہلے پڑھیں نہ بعد میں پڑھیں، نہ پہلے سسرال کے مسئلے، پھر ادھر کے گھر کے مسئلے، پھر پڑھائیوں کے مسئلے، پھر اکیڈمی کے مسئلے، تو اس کے بعد کہاں سے ملیں گی وہ مومنہ بیویاں کہ جو ہمارے لیے ایک خزانے سے کم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہیں، جو پڑھتی ہیں قرآن مجید یا ویسے ہے، وہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ صرف کورس کرنا کافی نہیں ہے۔ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے کورس کر لیا ہے قرآن کا یا حدیث کا، لیکن اس کا اخلاق، اس کا کردار اس کے مطابق نہیں ہے، تب بھی اسے مومنہ بیوی نہیں کہا جا سکتا۔ پھر اسی طرح کوشش کی جائے کہ اپنے بچوں کے انتخاب کے لیے ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جائے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم چوائس کرتے ہیں ایسی لڑکیاں یا ایسے لڑکے کہ جو دین سے بالکل غافل ہوں اور دنیا داری میں پورے کے پورے ڈوبے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں دیندار بن جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جیسا بیج لگائیں گے ویسا ہی پھل پائیں گے۔ لہٰذا جو ہمارا انتخاب ہے، شادی اصل وہ بیج ہے، یعنی جو رشتہ تلاش کرنا جو وقت ہوتا ہے، وہ بیج ہے اس وقت کا کہ آپ اپنی 7 نسلیں کیسی چاہتے ہیں۔ تو جیسی وہ نسلیں چاہتے ہیں تو رشتہ تلاش کرتے ہوئے آپ کا کرائیٹیریا وہ ہونا چاہیے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک فکس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیندار ہی چاہیے، ہمیں اس کے علاوہ نہیں چاہیے۔ تو یہ اس وقت سوچ بنے گی جب ہم خود دیندار ہوں گے اور ہمارے اندر وہ شوق اور طلب ہوگی۔ اسی طرح انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، یعنی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، بعض دفعہ ناحق ہو کے، بعض دفعہ حق پر ہو کر۔ تو جھگڑے کی صفت بھی ایسی صفت ہے جو شریعت نے اس کا بھی سلیقہ سکھایا ہے کہ وہ کیسا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اتنی سی چیز ہے، حقیر سے پانی سے بنتا ہے، اور اس کے ادا دیکھو، اس کی گفتگو دیکھو، اس کی بات دیکھو، اس کی انا دیکھو، اس کے الفاظ دیکھو، ذرا اس کے غصے کا تمطرا دیکھو کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس بات پہ، کبھی دین میں جھگڑا، کبھی اللہ کے لیے جھگڑا، کبھی کسی اپنے پیاروں سے جھگڑا، کبھی ناحق جھگڑے، حتیٰ کہ وہ عدالتوں تک جا پہنچتا ہے اس بارے میں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یعنی چغلی کیا ہے کہ فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا جو ہے وہ چغلی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا اس چیز کا کہ چغلی کرنا، فساد پھیلانا، باتیں ادھر کی ادھر کرنا، اس کی بات اس کو لگانا، فلانے کی بات فلانے کو لگانا۔ اور کون ہے جو اس سے محفوظ ہے؟ چاہے وہ دفتر ہوں، چاہے وہ گھرانے ہوں، چاہے وہ اسکول کالج ہوں، ہر جگہ یہی چل رہا ہوتا ہے۔ آپ ٹیچرز کے اسٹاف روم میں دیکھ لیں، آفیسز میں جا کے دیکھ لیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ہر وقت یہی لیگ پولنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے تاکہ میں اس کو گرا دوں اور اپنے آپ کو چڑھا لوں۔ تو یہ سب وہ کام ہے کہ انسان جب وہ کرتا ہے تو بے شک وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جو اس کے اپنے لیے نفس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت کے اطراف میں گھر، جنت کے درمیان میں گھر، اور جنت کے بلند ترین حصے میں گھر، اتنے گھر ہیں۔ اب چوائس آپ کی کون سا والا گھر چاہیے آپ، اور اگر تینوں چاہیے تو تینوں بھی ہیں، اویلیبل ہیں۔ کیوں ہے؟ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا۔ کر سکتا تھا جھگڑا،
کر سکتا تھا مار کٹائی، عدالت کے چکر سب ہو سکتے تھے، لیکن اس کا جانے دو، اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر ہے۔ پھر ایک اور چیز جسے ہم بڑا معمولی لیتے ہیں، مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے رہنا، ایسے خامخواہ کی باتیں لطیفے چھوڑتے رہنا۔ تو جس نے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اس شخص کے لیے بلند ترین حصے میں جنت میں گھر ہوگا۔ یعنی کتنی اہم بات اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ کی اتنی سی بھی رمق انسان کے اندر نہ ہو کہ اسے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ناگوار ہو۔ تو ایسا شخص جب کانشیس ہوتا ہے یا شعوری طور پر جب ایمان لاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اگر یہ بات کی تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک خاتون کو آپ نے دیکھا جو اپنے بچے کو بہلا کے بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو آپ نے پوچھا کیا دو گی، تو اس نے بتایا یہ میں دوں گی، تو آپ نے کہا اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ اور آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ ہم کتنے ایسے وعدے کرتے ہیں، اچھا میں دلا دوں گی، اچھا چلے جائیں گے، حالانکہ دل میں ہوتا ہے کوئی نہیں دلانا، کہیں نہیں جانا، کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو جھوٹ کی جو معمولی بھی ہم مقدار سمجھتے ہیں اس سے بھی باز آ جائے۔ یعنی بچوں کو بہلانے کے اور طریقے ہو سکتے ہیں، سچ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہم نہیں لے سکتے، ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ بھی کہہ دیں آپ کہتے ہیں نہیں ابھی ہم نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں عادت بن جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر کبھی آپ ہوتے نا دفتر میں نہیں گئے، چھٹی کر لی، جھوٹ بول دیا، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، خواہ مخواہ بیٹھے بیٹھے دوستوں سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بیوی سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں خواہ مخواہ میں، حالانکہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں پہ بات کی جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح نفس کی تربیت کے حوالے سے جو انسان کو اپنے آپ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ یعنی حیا، شرم، کس سے حیا؟ مثلا جب کچھ جھوٹ بولنے لگتا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ سے حیا آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ اصل بات کیا ہے، تو حیا اسے کیا کرتی ہے؟ پیچھے کر دیتی ہے، اس غلطی سے، اس گناہ سے پیچھے کرتی ہے۔ اسی طرح اسے بد اخلاقی کرنے سے حیا آتی ہے کہ میں مومن ہو کر ایسی بات کروں، ایسے اخلاق استعمال کروں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہے ہیں میرے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے، اگر وہ ہوتے تو وہ کیا کرتے اس موقع کے اوپر؟ تو فوراً اگر اپنا معیار وہ بنا لیں، اگر آپ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ آپ مثلا غصہ آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بدلا لیتے کہ معاف کرتے ہیں؟ بس جو وہ کرتے وہی کر لیتے ہیں، کیوں؟ اجر ملے۔ اسی طرح انسان گفتگو کرنے کے اندر بہت زیادہ بے احتیاطی برتتا ہے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس کو جتنا بھی چلا لیں یہ تھکتی نہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں اس میں وہ جگہ تھک جاتی ہے جہاں ہڈی ہوتی ہے۔ آپ کونی تھوڑی دیر تک رکھیں نا تو آپ کو وہ بتائے گی کہ آپ اب اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہٹا لیں، اس کی پوزیشن چینج کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پوزیشن چینج کرتے ہیں، جس سے آپ کو پین بتاتا ہے کہ یہ آپ اب اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ ٹانگ کھڑی کر کے رکھیں، آپ کمر رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتائے گا آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں، اب اس پہ بوجھ ڈالیں گے تو ڈیمیج کر رہے ہیں، تو آپ ایک دم پوزیشن چینج کرتے ہیں۔ جہاں ہمارے جسم میں ہڈی نہیں ہے وہاں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور زبان میں ہڈی نہیں، تو اس کی گفتگو کرتے ہوئے اس کو آپ 24 گھنٹے بھی چلائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اسے روک بھی دینا چاہیے، اور یہ تھکتی نہیں۔ تو اس لیے گفتگو کے معاملے کے اندر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا یا اپنے نفس کی تربیت کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ قال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہاں جملہ نہیں، لفظ۔ جی اف اتنا سا بھی ہو تو وہ ایک ٹائپ ہو جاتا ہے، ساتھ ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی لفظ نہیں چھوٹتا تو وہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم ظلم کے لیے ہاں کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہاں ہی بولا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا، لکھ لیا گیا، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہلکی سی ہاں اس کی ہو گئی ہے یہاں پہ۔ کسی نے فرمایا قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، یعنی لہجہ بھی اچھا، گفتگو بھی اچھی، الفاظ بھی اچھے، طریقہ بھی اچھا، درست وقت پر بھی کیا کرو، اور جتنی کرنی چاہیے بس اتنی ہی کیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ ہم جب کسی کی بات بیان کرنے لگتے ہیں تو تعریفوں کے بھی پل باندھ دیتے ہیں، اسی طرح جب کسی کا قصور بیان کرنے لگتے ہیں اس میں مبالغہ کرتے ہیں،
کسی کا کوئی نیچا کرنا ہوتا ہے کسی کو، تو اس میں بھی مرچ مسالے لگا کے کہیں کہ کہیں ہوتا ہے. اسی طرح بات پہنچاتے ہیں تو لہجہ بدل دیتے ہیں بات کا، کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید دوسرے نے اس طرح نہیں اس طرح کہا تھا. تو گفتگو میں بھی بڑے امتحان ہیں انسان کے. سیدنا ابو سالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، تکلف سے باتیں کرنے والے، ٹھٹا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ مجھ سے دور ہوں گے. کیونکہ جتنی باتیں ہوتی ہیں اتنے پھر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پھر اس میں کبھی چغلی آ جاتی ہے، کبھی غیبت آ جاتی ہے، کبھی جھوٹ آ جاتا ہے، کبھی جھگڑا آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے. تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قریب ہوں گے. تو اس زبان کو جتنا ذکر میں مشغول رکھیں گے تو آپ کا دل اس طرف مشغول رہے گا. جب دل اور زبان کسی ایک کام میں مشغول ہوں گے تو انسان بہت کم ہوگا کہ وہ ایسی گفتگو کرے کہ جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو سے کہ مجھ سے کوئی بات ایسی ہو نہ جائے. لہٰذا فونوں پہ کم بات کیا ہے، لمبی بات سے بچیں، اور سناؤ سے بچیں، اور کیا حال ہے بتاؤ سے بچیں. جو بات ہے کی اور بات ختم. اور آج کل تو اتنا آسان کام ہو گیا ہے کہ آڈیو میسج بھیجیں کسی کو مختصر ترین، فون کی ضرورت ہی نہیں ہے غیر ضروری طور پہ، الا یہ کہ کسی اپنے پیارے کو کسی کی بیماری پوچھنی ہے، کسی کا حال پوچھنا ہے تو آپ اسے فون کرتے ہیں باقاعدہ. لیکن اس کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کہیں سلپ ہی نہ ہو جائے، کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے. کیونکہ بعض دفعہ وہ سنتے سنتے کسی کی بات نا ہم اسی رو میں بہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ اس نے ایک بات چھیڑی اور ہم پتہ چلا 1 گھنٹہ گزر گیا، بات کا ٹاپک ہی وہ نکل آیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اس وقت بھی محتاط ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے. کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے ہمارے نفس کے اندر؟ تانے دے کے بات کرنا، لعنت کر کے بات کرنا، نازیبا گفتگو اختیار کرنا، اور فحاشی کا استعمال. چاہے وہ فحاشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہو، کیونکہ اب تو فحاشی اویلیبل اتنی ہے نا، ہر نازیبا گفتگو اتنی اویلیبل ہے، اتنے پلیٹ فارم بن گئے ہیں اب تو سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ جہاں دیکھیں جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ٹاپکس ہو رہے ہیں جو ہے، اور ہم سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس کو اور وہ اس کو کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ انسان کسی بھی طرح اس سے ملوث ہو، چاہے خود کر کے ملوث ہو، چاہے کسی اور کو کرتا دیکھے اور اس کو دیکھنے کا باعث بنے. اسی طرح اپنے اندر سے یہ جو تانے کی عادت ہے نا، خاص طور پہ خواتین میں زیادہ یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ذرا سی کوئی بات ناگوار نہیں گزرتی تو وہ سیدھی بات نہیں کریں گی. مطلب یہ ہوگا نا، ایک ہوتا ہے کہ میری بھی روٹی بنا لینا جب پکا رہا ہے، کیا ہماری روٹی نہیں بنے گی آج؟ ایک گفتگو کا انداز ذرا ایسے کر کے بات کرنا. تو یہ جو اسٹائل ہوتا ہے یا یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ دوسرے کے لیے نہایت تکلیف دہ اور دوسرے کو آپ سے دلی طور پر دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. سیدھی بات کریں، جو بات کریں آرام سے کریں، نرم لہجے میں کریں، اچھے الفاظ میں کریں، اور جب دعا دے کے بات کریں. ایک عادت بنا لیں، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے نا، ہر کسی کو دعا دے کے بات کرنا شروع کریں. بچے کو بھی، بس اب پڑھ نہیں رہا، آپ چاہ رہے ہیں وہ پڑھ لیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت عطا کرے، اللہ تمہیں ایک بڑا اچھا علم نافع عطا کرے. آپ جلدی سے پڑھ لیں. اب پہلے دعا دے دیں، اور اپنی وہ جو دل کی جلن ہے نا، یا وہ جو اندر کی کیفیت ہے جو آپ کے الفاظ کو کڑوا کسیلا بنائے گی، کیونکہ آپ کے اندر وہ چل رہا ہے جو ابھی آپ بول بھی نہیں رہے، ابھی تو بڑا کنٹرول کر رہے ہیں آپ جب بات کر رہے ہیں اس میں سے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے پر شوگر کی ایک لیئر لگا دیں نا، اس کا مٹھاس جو ہے وہ پہلے میٹھا اور بعد میں اگلی بات کریں. تو آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کے اپنے دل کی جو جلن ہے وہ جب کم ہو جائے گی تو آپ کا لہجہ آٹو پہ چینج ہو جائے گا. تو جو آپ کو ناگوار لگتا ہے شخص یا کوئی بھی ایسا بات ہے یا کسی سے کام لینا ہے آپ کو، تو اسے دعا دے کر کام کروائیں. جب آپ کو کوئی کہ آپ کو کھانا بنوانا ہے کسی سے، آپ کہتے ہیں اللہ تمہیں جنت کے بالا کھانے عطا کرے. کھانے کھلانے والوں کے تو بڑے درجے ہیں، تم نے تو درجے ہی لوٹ لیے. اب کیا آپ نے اپریشیٹ کیا اس کو؟ تو اب سوچیں جب وہ آپ کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن کھلائے گا، اس کے دماغ میں جب یہ گونج رہا ہوگا آپ کا جملہ کہ تم نے بالا کھانے والا کام کر دیا ہے، تو وہ کس طرح آپ کو کھانا پیش کرے گا؟ تو ہم یہ نہیں کرتے، دوسرے کی تعریف نہیں کرنا، دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا، دوسرے کو تھپکی نہیں دینا، دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آئے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بہت اچھا پیش آئیں، ہمارے آگے ٹرے لگا لگا کے رکھے اور ہم انہیں تانے دے دے کے بتائیں اس میں نمک کم تھا اور اس میں ذائقہ نہیں تھا اور چائے ایسی بنی تھی اور ویسی بنی تھی، اور پھر لوگ جواباً ہمیں ریسپیکٹفلی ڈیل کریں.
نہیں ہو سکتا ایسا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے آغاز کریں۔ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا نا، لفظوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی نمکین ہوتا ہے، تو جو آپ ٹیسٹ دوسرے کو دیں گے لوٹ کے وہی آپ کی طرف آنا ہوگا۔ تو جو ٹیسٹ آپ چاہتے ہیں بس وہی دوسرے کو دینے لگیں، اور اس سے پہلے خود چیک کر لیں، اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں کہ یہ جملہ اگر مجھے کہا جائے، اس انداز میں کہا جائے تو مجھے کیسا لگے۔ تو جیسا آپ کو لگے گا دوسرے کو اس سے زیادہ برا لگ رہا ہے۔ اسی طرح ہماری مجالس بھی جو ہیں وہ ہر جگہ منعقد ہوتی ہیں، کبھی ہمارے گھر کے لاؤنج میں ہے، کبھی شادیوں کی مجلس ہے، کبھی کوئی ڈیتھ کی مجلس ہے، کبھی کہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کی مجلس ہے، جگہ جگہ مجالس ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے گا۔ لہٰذا اپنی مجالس کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، اس کو لازم کر لیں، کیونکہ یہی چیز انسان کی حسرت کا باعث ہوگی۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں بھی چلا جائے گا، اسے صرف ایک حسرت ہوگی، اور وہ ہوگی کہ جو اس نے زندگی میں وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا کاش وہ بھی کر لیا ہوتا تو اس سے بھی اعلیٰ جنت میں پا سکتا تھا۔ تو یہ ہے وہ حسرت کہ جو ہر انسان کو اپنی مجالس پر ہونی چاہیے، کہ جب وہ دیکھے کہ وہ ایسی ایسی مجالس میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں۔ شادی کے فنکشن دیکھیں، خاندان میں فنکشن دیکھیں، کوئی گیدرنگ ہو جائے اس میں فنکشن دیکھیں، اور کون اس میں سمجھدار یا ایسا رشت و ہدایت والا شخص ہوتا ہے کہ جب دیکھے کہ اتنی مجلس تو اتنے لوگ تو ویسے بیٹھے ہی ہوئے تھے، چلو کوئی اچھی بات ہی ان کو بتا دیتے، کوئی ایک حدیث ہی سنا دیتے، کوئی ایسے ہی ایک بات کر لیتے کہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہو اور اتھینٹک کتابیں بھی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، آپ کے پاس نہیں پتا کیا بتاؤں، تو آپ ایک کتاب لیں۔ جہاں پہ آپ دیکھیں اسٹال پہ انودا کی اتھینٹک کتابیں آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گی۔ اب یہاں پر بھی آپ کا بک اسٹال لگا ہوا ہوتا ہے، اب یہاں سے کوئی ایک کتاب لے کے چلے جائیں جو آپ کی کلیکشن ہو گھر میں، اور آپ کو بتائیں میں اس میں سے اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے مہمانوں کو، خاندان کو، شوہر کو، اپنے آپ کو میں ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ بتاتی رہوں، تاکہ میرے نفس کی جب تربیت ہوگی تو وہ چیز آپ دیکھیں کہ معاشرے میں چیز لانے کا ذریعہ بنے گی۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین آدمی موجود ہو تو دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم اور لوگوں سے مل جاؤ، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کو غمگین کر دے گا۔ یہ ہے نفس کی تربیت، یہ ہے شریعت کا اخلاق۔ مینر سیکھو چار لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے، کہ ان کے درمیان میں بیٹھ کر آپس میں بات نہیں کرنی۔ اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو اسی وقت شیطان اکساتا ہے، یعنی ویسے وہ بالکل ٹھیک، کوئی آپ سے کام نہیں ہے، جیسے کہ مہمان آ کے بیٹھتا ہے، ایک بچہ آئے گا کان میں بات کرے گا، دوسرا آئے گا وہ بھاگا بھاگا آئے گا کان میں کوئی بات کرے گا، جو کہ بالکل کسی بھی کام کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ایک اٹینشن سیکر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شیطان ان سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے جو کہ ویسے نہیں وہ کرتے۔ تو اس لیے بچوں کو یہ قرآن اور احادیث کے سنا کر یہ کہنا چاہیے کہ کان میں بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی ہمیں کبھی بات، نہ مہمان کے سامنے نہ ویسے کبھی۔ ہاں اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ ویٹ کر لیں، جب دوسرے لوگ چلے جائیں آپ پھر مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر اتنی ضروری ہے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ہم جیسے جیسے قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں گے، سیرہ کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے اندر جو ایک وسعت آئے گی، جو ایک اطمینان آئے گا، جو تحمل آئے گا، جو آپ کے اندر بھلائی اچھائی آئے گی، جو چہرے پہ طمانینت اور مسکراہٹ آئے گی، وہ ویسے ہی دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے ایک ایسا راستہ کھول دے گی کہ وہ خود آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے لگیں گے، وہ خود آپ کی قدر کرنے لگیں گے، وہ خود آپ کی عزت کرنے لگیں گے، آگے بڑھ کر وہ آپ جیسا بننے کی خواہش کرنے لگیں گے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب ترین انسان کہا گیا، اور آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا، اور اس تمام عبادات کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت اسی کے مطابق کریں، اور ایک کامیاب انسان بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس طرح سے حاضر ہوں کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔